امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے، بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے۔ ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لے، ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے، ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہا ہے جا کے وہاں، اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو۔ میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو، بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے، کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں، جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے، ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا۔ میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں، تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا، خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے، دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے، اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں۔ اس لیے اب پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے اب پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے۔ انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ، رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے۔ جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمپٹمز ہے، جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ؟ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں، اور وہ ہے ہم نے جنگ، یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے۔ مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے
کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو، عام آدمی کو، کہ جب بھی کوئی طاقتور، کوئی قبضہ گروپ، کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے، اس کا حق مار سکے۔ ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کا پورا حق ملے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں کو تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو۔ ابھی میں جاتا ہوں دیہات میں، وہ بیچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو، ان کو بھی حق دلوائے گی۔ اور اب ہم جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکولم ہوگا سب کے لیے 5ویں کلاس تک، اور پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ بھی کتنی بڑی ناانصافی تھی کہ عمران خان کے بچے، پیسے والے بچے انگلش میڈیم میں، باقی لوگوں کے یا اردو میڈیم میں، اور یا دینی مدرسے، جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا 5 کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکولم اور ایک قوم بنائیں گے۔ میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے۔ یہ اصل کام ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے، اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے، اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا، اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن، اور فیصل آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی۔ جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے، یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا۔ شکریہ۔